اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو اور رحمتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین، ماہ رمضان آدھے سے زیادہ جو ہے وہ جا چکا ہے اور آدھے سے کم رہ گیا ہے، اور یقیناً جو ہے یہ آنے والا جو وقت ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، آگے طاق راتیں بھی آ رہی ہیں، لہٰذا ابھی سے ہم نے مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پلان کرنا ہے، اور آخری رات تک ماہ رمضان کی ہم نے بالکل جو ہے نا وہ آرام و سکون سے نہیں بیٹھنا، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت میں اور جو دوسرے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں گزارنا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پروگرام انوار سحر کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم عمومی بات کرتے ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے اسلام کے اوپر، اور اس میں بعض اوقات ہم کوئی مہمان بھی لیتے ہیں جو کہ دیگر جو شعبوں سے منسلک ہوتے ہیں، جس میں طب ہے یا بعض اوقات کسی خیراتی ادارے سے ہمارے مہمان ہوتے ہیں، تاکہ ہم یہ موٹیویٹ کر سکیں ان لوگوں کو بھی جو کہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچنے میں صدقہ اور خیرات جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے ان تک پہنچا سکیں۔ جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات تو پہلے حصے کا ہی تسلسل ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ دینی، چونکہ ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں مولانا فروغ القادری صاحب، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کسی بھی دینی ٹاپک کے حوالے سے یا کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، اور ان سے سوالات پوچھتے ہیں جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں ان کے جواب جو ہے وہ تلاش کرنے سے، تاکہ ہماری جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایک بہت بڑی اسلامی شخصیت ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، خاص طور پہ ماہ رمضان میں ایسے واقعات جو کہ پیش آئے تھے اسلامی تاریخ کے حوالے سے، ہم نے ان پہ بھی بات کی، اور کچھ ایسی شخصیات جو کہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر، اور آج جو ہے ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ ناظرین، ان کی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اگر ان کی زندگی کے چند پہلوؤں پہ بھی بات کرنی پڑے تو میرا خیال ہے کئی گھنٹے جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ بھی ناکافی ہوگا۔ ہم صرف کوشش کریں گے کہ ایک خاکہ جو ہے شخصیت کا وہ پیش کر سکیں، اور تھوڑا سا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو اولاد کے حوالے سے ہے تھوڑی سی ایک جانکاری جو کہ بہت سے لوگ شاید بھول چکے ہوتے ہیں، یا کافی عرصہ پہلے اگر کسی نے پڑھا ہوتا ہے تو یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور بعض کا شخصیت کے ایسے پہلو ہوتے ہیں یا ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو تھا وہ حضرت عبداللہ تھا، اور ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ ابو بکر آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ بکر نام کا کوئی ان کا بیٹا تو نہیں ہے۔ یہ عربوں میں ایک یہ بھی تھا کہ بکر جو ہے وہ خاص طور پہ ایک نوجوان اونٹ کو کہتے تھے، تو بعض اوقات وہ بچوں کے ساتھ منسوب کر لیتے تھے، لہٰذا اس اعتبار سے ابو بکر جو ہے وہ آپ کی کنیت بنی۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا، جن کی کنیت تھی ابو قحافہ، اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو صدیق کا جو ہے وہ لقب ملا۔ بعض جگہوں پہ عتیق کا بھی آتا ہے، تو آپ کی شخصیت کے دو لقب تھے، عتیق اور صدیق، لیکن جو زیادہ جانا جاتا ہے وہ صدیق ہے۔ اس کے پیچھے دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اگر ہم دیکھیں۔ ایک تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سارے کھڑے تھے، یہ احد کے پہاڑ کے اوپر۔ تو احد کے پہاڑ نے تھوڑی سی جنبش لی، تو اس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے احد، اپنے آپ کو پرسکون کر لے، یعنی کہ مفہوم یہ ہے، یا بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ رک جا، تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو شہداء کھڑے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ نبی کا ہی کمال ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو دور تک جو ہے وہ پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہاں سے بھی جب کہا گیا کہ ایک صدیق کھڑا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ہی طرف اشارہ تھا،
کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بعد میں دونوں شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی گئی تو اس کے بعد اگلے دن کفار مکہ کو جب یہ اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس چیز کا بڑا ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیا۔ کچھ کفار جو تھے کفار مکہ، جن میں ابو جہل اور اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ابو بکر کے پاس جایا جائے اور یہ بات ان سے کی جائے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے بہت قریبی ساتھی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں اس انہونی بات پہ۔ تو جب وہ کفار مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے وہ سارا جو ہے واقعہ بیان کیا کہ اس طرح جو ہے آپ کے رسول جو ہیں وہ اس طرح بات کر رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے واقعی یہ جو بات آپ بتا رہے ہو ایسے ہی سنی ہے اللہ کے رسول کے منہ سے؟ تو وہ یہ شاید سمجھے کہ چونکہ انہونی سی بات ہے شاید ابو بکر بھی اس پہ یقین نہ کرے، تو اندر سے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہم نے سنی ہے۔ تو پھر جواب تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر آپ نے ایسا ہی سنا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ بعد میں اس واقعے کے بعد بھی کہ بغیر تحقیق کیے، بغیر اللہ کے منہ سے سنے ہوئے، کفار کے منہ سے جب سنا تو آپ نے سچائی کو بالکل مور ثبت کر دی کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کے بعد بھی اس واقعے کے بعد بھی آپ کو صدیق کے نام سے جانا پہچانا جانے لگا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق کی جو شخصیت تھی بڑے دبلے پتلے تھے، رنگت جو تھی ان کی سفید تھی اور وہ بالکل ایک نحیف الجسم اور بڑے رقیق القلب تھے، اور ان کی جو سفید سر کے بال تھے اور سفید ہی ان کی داڑھی تھی، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ آخری عمر کے آخری حصے میں خاص طور پہ بالوں پہ مہندی لگایا کرتے تھے۔ آپ کا جو حسب نسب ہے اس اعتبار سے وہ ایک لمبی سٹوری ہے، چھٹی جو ہے وہ پشت میں آپ کا جو نسب ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل جاتا ہے، بلکہ اگر میں اس کو بول دوں تو وہ بھی ہے کہ عبداللہ آپ کا نام تھا، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب، تو یہ چھٹی پشت میں جا کے اللہ کے رسول کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شادیاں کی تھیں۔ جو سب سے پہلی شادی تھی وہ سب سے پہلی شادی آپ کے علم میں ہوگا، ہم نے 2 دن پہلے بھی بات کی ہے کہ جو سب سے پہلی جو شادی تھی ام رومان کے ساتھ کی تھی، اور ام رومان جو تھی ان کی یہ دوسری شادی تھی۔ پہلی شادی جو تھی ان کی حضرت عبداللہ ازوی سے ہوئی تھی، جب وہ وفات پا گئے تھے تو اس کے بعد جو تھے انہوں نے دوسری شادی کی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ اس میں سے ایک بیٹا ہوا تھا اور ایک بیٹی۔ بیٹا جو جن کا نام تھا عبد الرحمن اور بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر ہم پورا پروگرام کر چکے ہیں، اور وہ ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہنے، بہت ہی عمدہ شخصیت اور بڑی علم و فضل والی شخصیت تھی۔ یہ جو عبد الرحمن تھے یہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ غزوہ بدر میں یہ مسلمان نہیں تھے۔ غزوہ بدر میں یہ جب مسلمان ہوئے تھے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا وہ بھی یہاں پہ بتاتا چلوں۔ غزوہ بدر کے بعد جب یہ مسلمان ہو گئے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اور اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ابا جان، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابا جان آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر کے ایک موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے یا ان کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ اب یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو رشتہ ہے وہ اسلام کا ہی ہے، جو رشتہ ہے وہ دین کا ہی ہے۔ وہ باپ بیٹا بھی جو ہے اگر ایک نان مسلم ہے اور ایک مسلم ہے تو اس کے درمیان وہ جو ہے تعلق داری اور رشتہ داری وہ نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تفصیل ہم نے غزوہ بدر کے موقع پہ بھی ساری وہ بیان کی تھی۔ آپ کی حضرت ابوبکر صدیق کی جو دوسری شادی تھی وہ حضرت اسماء بنت امیس کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ ان کے 3 بچے ہوئے تھے، جس میں ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، اور 2 بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ اور دوسرے کا نام تھا حضرت محمد بن ابو بکر۔
یہ حضرت اسماء بنت امیس آپ کے ذہنوں میں یقیناً آ گیا ہوگا، یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے ایک دفعہ ایک مشورہ دیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جب وہ اس حوالے سے تھوڑی سی بے چین بھی تھیں کہ عام طور پہ میت کو جب لے جاتے ہیں تو وہ اوپن ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے، تو بے پردگی ہوتی ہے خاص طور پہ خواتین کی میت کے حوالے سے، تو وہ اس بات پہ بڑی سوچ کے پریشان بھی ہو جاتی تھیں کہ جب عورت کی میت جاتی ہے تو ان کو کس طرح ان کو کور کیا جا سکے یا کس طرح ان کی پردہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکے۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کیا تھا حضرت اسماء بنت امیس کے ساتھ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی دوسری زوجہ تھی۔ تو حضرت اسماء کہنے لگی کہ مجھے خبر ہے کہ حبشہ والے لوگ جو ہیں ان کا کلچر کچھ اس طرح ہے کہ وہ جب میت جاتی ہے تو میت جو ایک جس چارپائی پہ جاتی ہے اس کے سائڈوں پہ وہ کھجور کی شاخیں کچھ اس طرح کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں کہ میت جو ہے وہ اس کے اندر چھپ جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ انداز جو تھا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑا پسند آیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ عرب میں بھی یہ طریقہ کار جو ہے وہ رائج ہو گیا تھا کہ میت کو اس طرح، خواتین کے میت کو خاص طور پہ اوپن نہیں لے جایا جاتا تھا۔ اب آتے ہیں بیٹوں کی طرف۔ ان کے ایک بیٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، جو کہ حضرت اسماء میں سے وہ تھے حضرت عبداللہ۔ اور یہ آپ سن کے یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، جب ہم ہجرت مدینہ کا واقعہ پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ کا تذکرہ جو ہے وہ بار بار ہم سنتے ہیں۔ ان کا تذکرہ اس حوالے سے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ مسلمانوں کے پہلے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے جاسوسی کا کام کرنے والے یہ پہلی شخصیت تھی۔ وہ اس طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ مکہ سے نکلے تو بالکل مخالف سمت میں، یعنی کہ مدینہ اس طرف تھا تو آپ مخالف سمت میں غار ثور کی طرف گئے تھے، تاکہ پیچھے سے جو کفار تھے وہ تو دشمن بن کے خدا نخواستہ آپ کو قتل کرنے کی سازش انہوں نے کر چکے تھے یا کر لی تھی، تو وہ ادھر رات کے اندھیرے میں ادھر پہنچے تھے۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ کیا کرتے تھے، یہ سارا دن انہی کفار کے درمیان ہی رہتے تھے، تو ان کی سازشیں سنتے تھے، ان کی خبریں اکٹھی کرتے تھے، اور جب رات کو ہوتے تھے تو رات کو پھر یہ اس غار میں جاتے تھے اور پوری تفصیل بیان کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے ابا جان کو، تاکہ اگلا لاہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے کہ کفار کیا سوچ رہے ہیں۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چونکہ مکہ سے یہ جو غار ثور ہے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ سارا دن تو یہاں پہ رہے اور پھر ہے کہ پتہ بھی نہ چلے۔ یہ چونکہ اسلام کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے جس سے اسلام کو کسی حوالے سے کوئی گزند پہنچتی، تو وہاں سے جب وہ جاتے تھے رات کو، رات وہیں رہتے تھے اور رات صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جاتے تھے۔ ان کا ایک اور چیز میں بتاتا چلوں، ان کا ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا حضرت عامر بن فہیرہ۔ اب اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ سارا دن جو ہے وہ جو چراگاہ ہوتی تھی، جو یہاں پہ بکریاں وہ دوسرے جو ریوڑ ہوتے تھے ان کے ساتھ چراتا رہتا تھا۔ اب چونکہ رات کو حضرت عامر جو ہے وہ غار ثور کی طرف جاتے تھے اور صبح واپس آتے تھے، تو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ اگر صبح کسی کافر نے یہاں پہ نشان دیکھ لیے قدموں کے تو پھر یہ کہیں اس طرف نہ چل پڑیں۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جب صبح حضرت حضرت عبداللہ واپس آ رہے ہوتے تو وہ وہاں پہ بکریاں چرا رہا ہوتا، تاکہ وہ سارا جو ایریا تھا، سارا جو راستہ تھا، وہ اسی راستے پوری رات بکریاں چراتا رہتا تھا تاکہ قدموں کے نشان بالکل ختم ہو جائیں۔ آپ اندازہ کریں کس قسم کی قربانیاں جو ہیں وہ لوگوں نے دی ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور کام کرتا تھا کہ یہ 6 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا وہ ساری رات بکریاں وہاں چراتا تھا، اور اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہوتا تھا جب وہ غار ثور کے اس پہاڑ کے قریب پہنچتے تھے تو وہ پھر بکریوں کا دودھ دوہتا تھا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ لے کے جاتا تھا اوپر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے دیتا تھا، اور 3 دن جو ہے یہی خوراک تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح جو ہے کتنی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، بندہ دیکھ کے دل ہل جاتا ہے کہ 3 دن وہاں پہ بھوکو پیاس اور پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ کے دوسرے جو بیٹے تھے وہ حضرت محمد جو تھے بن ابو بکر، یہ چونکہ چھوٹے تھے تو یہ حضرت علی کے بہت قریب تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب۔
تو یہ جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس میں پھر یہ مصر کے والی بنے تھے اور پھر وہیں رہے تھے اور پھر وہیں فوت ہو گئے تھے۔ اب جو بیٹی جو ہے حضرت اسماء، اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت اسماء کی قربانی اور شخصیت بھی کمال کی ہے۔ ان کا بھی آپ کو علم ہوگا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت مدینہ کے لیے گھر سے نکل گیا رات کے اندھیرے میں، تو صبح جب پتہ چلا کفار مکہ کو تو بڑے پریشان ہوئے، تو فوراً کہا کہ پوچھیں ذرا چیک کریں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جا کے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا، تو وہاں جو پہنچا تو انہوں نے جب نوک کیا تو حضرت اسماء باہر آئیں، تو پوچھا تمہارے ابا جان کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چونکہ اسلام کے حوالے سے کچھ بھی چیز کہہ سکتے، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ پھر ابو جہل نے ایک تھپڑ بھی رسید کیا تھا جس سے آپ کی بالی جو ہے وہ زمین پہ گر گئی تھی۔ یعنی کہ بچوں کے اوپر بھی بچیوں کے اوپر بھی اتنا زیادہ ظلم ابو جہل کرتا تھا۔ اور آپ کے علم ہو گیا ایک تھپڑ انہوں نے پہلے بھی مارا تھا جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر۔ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا جب وہ اللہ کے رسول سجدے میں گئے تھے، اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی، تو اس وقت پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ ہٹائی تھی، تو پھر ابو جہل نے وہاں پہ بھی تھپڑ مارا تھا۔ دوسرا یہ ہے حضرت اسماء کا ایک اور بھی کام تھا کہ ان کے خاص طور پہ جو ان کی ذات کے حوالے سے کہ جب یہ کھانا تیار کر رہی تھی اور کھانا دے رہی تھیں اپنے ابا جان کو کہ راستے کے لیے، اور وہاں جو ہے رہنے کے حوالے سے راستے میں کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو انہوں نے اپنا بعض جگہوں پہ آتا ہے دوپٹہ، بعض جگہوں پہ آتا ہے کمر بند، اس کو رسی وہاں پہ فوری طور پہ نہیں ملی تھی، انہوں نے رسی ڈھونڈنا جو ہے وہ مناسب نہ سمجھا کہ وقت بہت قلیل ہے اور رات کو جلدی جلدی نکلنا ہے، تو انہوں نے پھر اپنا جو دوپٹہ یا کمر بند تھا اس کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا تھا، اور دونوں حصوں میں ایک کے ساتھ انہوں نے پھر وہ کھانا باندھا تھا اور دوسرے حصے میں پانی کا مشکیزہ باندھا تھا۔ اسی حوالے سے پھر آپ کو ذات الطاقین کہتے ہیں، یہ عربی میں ایک اصطلاح ہے کہ دوپٹوں کو 2 حصے میں کرنے والی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر کتنی قربانیاں دی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی نے، ایک ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ دیکھیں مرد ہیں، خواتین ہیں، غلام ہیں، یعنی کہ ایک ایک بندے نے، جبکہ والدین بھی اور بچے بھی اور بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، سب جگہوں نے، سب نے اپنی اپنی قربانی دی ہے، اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ پھر تیسری جو شادی تھی وہ حبیبہ بنت خارجہ کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، ام کلثوم جس کا نام تھا۔ چونکہ یہ بیٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس وجہ سے اس دور کی جو سرگرمیاں تھیں ان میں ان کا نام نہیں آتا، خاص طور پہ جو پہلے ہجرت کے حوالے سے جو چیزیں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بھی بڑی شخصیت ان کی زبردست ہے کہ آپ کے سارے بچے جو ہے وہ مسلمان ہوئے، آپ کی بیویاں مسلمان ہوئی، آپ کے والدین مسلمان ہوئے، ایسے اور کوئی صحابی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے والدین، بیٹے، بیٹیاں اور بیوی بچے سارے کے سارے ماشاءاللہ مسلمان اور صحابہ بنے۔ اب تھوڑا سا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اوپر، آپ کا اسلام سے پہلے بھی مکہ میں ایک مقام تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ شرافت تو انتہا کی تھی، دوسرا پڑھے لکھے تھے، جو چند لوگ جو مکہ میں اس دور میں پڑھے لکھے ہوتے تھے ان میں ان کا بھی شمار ہوتا تھا۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو دیت کے جو فیصلے ہوتے تھے اور جو خاص طور پہ قتل کے فیصلے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی کرتے تھے، یا یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو کرتے تھے۔ بلکہ دیت اور جرمانے کی جو ضمانت ہوتی تھی وہ اگر حضرت ابوبکر صدیق اگر کہہ دیتے تھے تو مکہ والے اعتبار کرتے تھے، یعنی کہ اس قدر ان کا قد کاٹ تھا۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے یہ شاید واحد تھے جن کا جو نالج تھا خاص طور پہ نصاب کے حوالے سے پورے مکہ میں وہ سب سے زیادہ ان کا تھا، کہ ان سے بہتر نصاب کسی کے بارے میں، کسی قبیلے کے حوالے سے، کسی فیملی کے حوالے سے کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ ایک چیز اور بھی ان کی شخصیت میں، جب اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی شخصیت بڑی پاک باز تھی، اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، حالانکہ شراب جو ہے وہ اس وقت تک پیتی جاتی رہی جب تک حرام نہیں قرار دی گئی تھی، لیکن جب جائز بھی تھی تب بھی آپ نے شراب کے قریب نہیں گئے۔ اور خود حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں
کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا ایک شراب بندہ پی کے وہ اس طرح جو ہے وہ حواس اس کے کھو بیٹھا تھا کہ وہ گندگی اور اس دوسری چیز کھانے والی میں تمیز نہیں کر پا رہا تھا. تو اس چیز سے چونکہ اتنی زیادہ کراہت اور گھن آئی تھی کہ میں نے بالکل شراب کے قریب جانا بھی مناسب نہ سمجھا. دوسری ان کی شخصیت کی ایک اور وجہ بھی تھی، چونکہ بت پرستی کا عالم تھا. جب یہ بالغ ہوئے تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ ان کو لے کے گئے ایک دفعہ بت کدے میں، اور اتفاق ایسا کہ وہاں چھوڑ آئے اور پھر آپ واپس آ گئے. شاید جس طرح ہوتا ہے عام طور پہ بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کو پھر عبادت کی طرف راغب کرتے ہیں، یہ بھی کچھ اسی قسم کا ان کا ہو سکتا ہے عمل. حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے ہیں، وہ آپ ایک بت کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور بت کو کہتے ہیں کہ مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے بھوک لگی ہے. اب بت نے، پتھر کے بت نے کیا کھانا کھلانا تھا یا کیا بتانا تھا، بت تو خاموش تھا. پھر کہا کہ اچھا مجھے پھر لباس دو، مجھے کپڑے دو پہننے کے لیے. اب بت جو تھا وہ پھر خاموش تھا. جب دونوں چیزیں بت نے آگے سے کوئی رسپانس دینا بھی نہیں تھا اور دیا بھی نہیں، تو آپ نے پھر قریب پڑے ہوئے ایک پتھر کو اٹھا کے بت کے سر پر مارا اور بت جو ہے وہ نیچے گر گیا، اور اس کے بعد کبھی جو ہے وہ اس جگہ پہ نہیں گئے. لیکن ذہنوں میں تجسس تھا کہ یہ ایسا کوئی دین ہوگا یقیناً جو سچا ہے، کیونکہ یہ تو سچا نہیں ہے اس لیے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا. اس تجسس کے لیے وہ باقی ادیان جو ہے ان کا مطالعہ بھی کرتے رہتے تھے گاہے بگاہے. اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ بعض کا جو ہے وہ جو کرسچینٹی تھی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان تعلیمات کو انہوں نے بہت زیادہ قریب سے پڑھا تھا، اور ان کو یہ تھا کہ اب شاید کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ ایک ان کے ذہنوں میں خیال تھا. لہٰذا مکہ میں ایک بہت پڑھے لکھے ایک آدمی تھے، ورقہ بن نوفل، بلکہ وہ شاید یہودی تھے. تو انہوں نے ان کے پاس ایک دن گیا اور کہنے لگے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا یا نہیں آئے گا. تو پھر انہوں نے کہا بتائیے بات یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ آئے گا تو ایک بہت بڑے اونچے نسب والے خاندان سے آئے گا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا تو کیا کہے گا. تو آپ وہ جو ورقہ بن نوفل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نبی آئے گا تو وہ وہی کہے گا جو وحی کے ذریعے اس کا اللہ کہے گا. اور ساتھ یہ کہے گا کہ ساتھ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ وہ نبی جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی اس پہ ظلم ہوگا، اور نہ ہی کسی ظلم کرنے والوں کا وہ ساتھ دے گا. لہٰذا یہ بات سن کے آپ جو ہے وہ واپس آ گئے، لیکن ساتھ ساتھ ایک تلاش جاری رکھی کہ بہتر جو ہے ایک سچا دین کون سا ہو. اور اس کے بعد جب نبوت کا اعلان ہوا تو پھر چونکہ یہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تو ان دنوں اللہ کے رسول کے ساتھ بھی یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول بھی ان دنوں تجارت کرتے تھے. تو جب اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مکہ کے ان لوگوں تک جو ہے وہ تبلیغ کی جو کہ آپ یوں کہہ لیں پڑھے لکھے تھے، بردبار تھے، عجز و انکساری والے تھے، ان تک جو ہے وہ دعوت پہنچائی تھی، جن میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب ان تک دعوت پہنچائی تو حضرت ابوبکر صدیق اس پہ خوش ہوئے اور آپ نے فوراً جو ہے وہ دعوت کو قبول کر لیا. بلکہ نہ صرف دعوت کو قبول کر لیا، چونکہ آپ نے پھر اپنی شخصیت کو استعمال کیا. مکہ میں آپ ایک انتہائی بردبار، انتہائی دیانتدار اور پکے سچے جانے جاتے تھے، اسی لیے تو بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، جس طرح ابھی بات کی ہے دیت اور قتل کے جو فیصلے ہیں، جرمانوں کے فیصلے ہیں، وہ یہ کرتے تھے. تو پھر آپ جو ہے مکہ کے ایسے ہی لوگوں کے پاس جانا شروع ہو گئے اور خفیہ طور پہ دعوت دینی شروع کر دی. اور اس دور میں پہلے 1 to 1 ملاقات کرتے کسی سے، پھر ان کو قائل کر کے اللہ کے رسول کے پاس لے آتے، اور دعوت جو اللہ کے رسول جب ان کو دیتے، اسلام قبول ہو جاتا تو پھر واپس. اعلان نہیں تھا کسی چیز کا. اس خاموشی میں، اس خاموش دعوت میں جو کہ خالصتاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایفرٹس تھیں، ان میں بہت بڑے نام جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے، جس میں نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ، عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابی راقم. یہ لمبی فہرست ہے ایک. اور تقریباً یہ سارے کے سارے ہوتا یہ تھا کہ بیٹھتے تھے اور دعوت دیتے تھے لیکن اعلان نہیں کر پاتے تھے. یہ سارے جو ایک صحابی تھے حضرت ارقم بن ابی ارقم،
ان کے گھر میں سارے جو انتظامات ہوتے تھے وہاں بیٹھ کے جو ہے آپس میں دعوت دیتے تھے، یعنی باہر سے بندہ جو آتا تھا ان کے ہاں بیٹھتا تھا اور پھر وہاں سے دعوت اور کوئی بات ہوتی تھی، لیکن باہر کہیں اعلان نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم باہر تھوڑا سا اس کا اعلان بھی کریں۔ تو اس وقت ٹوٹل جو تو افراد وہ 38 افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں افراد، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح ہے کہ تھوڑا سا جوش و جذبہ پیدا کرتے ہیں، لہٰذا وہ مکہ کے اطراف میں ایک جگہ میں وہ ایک تقریر کر رہے تھے اس حوالے سے، دین کے حوالے سے، لیکن وہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہوا جو کہ بڑا خوفناک تھا۔ وہاں پہ ایک شخص سے جن کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، وہ آئے اور انہوں نے آپ پہ حلہ بول دیا، آپ کو اتنا شدید زخمی کر دیا، اتنا زد و کوب کر دیا کہ بعد میں جب پتہ چلا آپ کے قبیلے والوں کو تو وہ فوراً بھاگے ہوئے آئے۔ انہوں نے عتبہ کو سائڈ پہ کیا اور آپ کے گھر لے گئے، اور بالکل لہو و لہان، چہرہ سارا جو ہے وہ لہو میں سے بھرا ہوا تھا۔ بلکہ آپ کی بیٹی حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہم جب سر کو ہاتھ لگاتے جس جگہ پہ تو وہاں سے بال گر جاتے تھے۔ تو جب تھوڑا سا بڑی دیر بعد جب ہوش دلاتے رہے، ہوش نہیں آ رہا تھا، ہوش جب آیا تو سب سے پہلے یہی کہا کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ تو یہ جب سنا تو وہ قبیلے والوں نے کو اچھا نہ فیل کیا کہ یہ بات انہوں نے پھر ادھر سے شروع کر دی ہے، لہٰذا وہ ان کو وہاں سے جو ہے وہ چھوڑ کے جانے لگے، اور ساتھ ہی ان کی والدہ کو کہا ان کو کچھ کھلا دینا۔ اب والدہ پاس آئیں، میں مختصر کرتا ہوں چونکہ بریک کا بھی وقت ہے، والدہ پاس آئیں تو انہوں نے بھی اسی طرح جو ہے وہ کھانے پینے کی بات کی۔ تو آپ نے یہی کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ پہلے تو والدہ خاموش رہیں، جب دوبارہ کہا تو انہوں نے کہا مجھے بالکل پتہ نہیں۔ پھر آپ نے والدہ سے کہا آپ ایک کام کیجئے، آپ جو ہے وہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیے، اور وہ کون تھی؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں جن کا نام تھا فاطمہ۔ وہ خاموشی سے خفیہ طور پہ مسلمان ہو چکی تھیں لیکن اعلان نہیں تھا، لہٰذا ان کی والدہ جب وہاں گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ہے ابو بکر پوچھ رہے ہیں، آپ بتاؤ۔ اب وہ تو بالکل خاموش تھیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام جو ہے وہ اعلان تو کہیں ہوا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی لیکن میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ جب ساتھ گئیں تو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق بالکل لہو لہان تھے، برا حالات بہت زخمی، پورا جسم۔ تو وہاں میں انہوں نے ایک کفار کو ایک بہت بڑا اس طرح بھی کہ اللہ تہس نہس کر دے، کفار کو اللہ ضرور بدلہ لے گا، اس طرح کی انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی۔ اور ساتھ پھر حضرت ابوبکر صدیق یہی پوچھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے کان کے قریب آ کے کہا کہ ابو بکر آپ کی ماما، آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کی آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ اتنی زخموں کے چور ہونے کے باوجود تو پھر انہوں نے کان میں ہی کہا کہ وہ خیریت سے ہیں، اور پھر آپ نے کہا کہ وہ کہاں پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت دارالارقم میں ہیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنی نظروں سے اللہ کے رسول کو نہ دیکھ لوں۔ لہٰذا ان دونوں خواتین نے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ اور ام جو جمیل تھیں، انہوں نے سہارا دیتے ہوئے رات کی تاریکی میں وہ دارالارقم گئے، وہاں پہ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا تو شکر الحمدللہ کہا، اور اس حالت میں جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو وہ بھی زاروں کو تار رونا شروع ہو گئے اور جھک کے جو ہے ان کو بوسہ دیا۔ اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے فرمانے لگے یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فوراً دعا کی، اور دعا کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اتنی زبردست یہ باتیں ہیں کہ ہم بولتے چلے جائیں، میرا خیال وقت بہت کم ہے۔ اس وقت ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے باقی سارا پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام انوار سحر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہم اس وقت پروگرام کے دوسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں، اور آج کا ہمارا دوسرا حصہ وہ پہلے حصے کا ہی تسلسل ہے، یعنی کہ جو ایک شخصیت ہے اسلامی تاریخ کی بہت بڑی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر جو ہے ان کے کردار کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر اور اسلام کے حوالے سے جو ان کے کارنامے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔
اور یہاں پہ اسٹوڈیو ہمارے ساتھ مولانا فروغ القادری صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہیں؟ اللہ فضل. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کا کردار اور اسلام کے ساتھ کس طرح ان کا تعاون رہا, کس طرح ان کی خدمات رہیں, اور پھر جب ان کا خلیفہ بنے تو اس وقت کتنے مسائل درپیش تھے, وہ ساری اس کے اوپر آپ ایک تھوڑا سا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ثانی اثنین اذ هما فی الغار فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته والليل إذا يغشى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وعد الله المؤمنين آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہ آیت کریمہ ہیں جو تقریباً کم و بیش اس وقت 20 سے زائد ہیں, جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن عظیم نے انہیں صدق سے تعبیر کیا. واللہ جاء بالصدق وصدق به. اور وہ رسول محترم جو صدق و صفا اور حقانیت کے ساتھ چلوگر ہوئے, وصدق به, اور جس نے ان کی تصدیق کی, اولئک هم المتقون, کہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. تقوی شعاری کی یہ نہایت ہی انتہا درجہ ہے کہ انہوں نے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات کی تصدیق فرمائی. اور تصدیق کا عالم یہ ہے کہ جب سارا ملک عرب ان کا مخالف تھا تو آپ نے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لے کر آئے, اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمر مبارک میں 2 سال چند ماہ چھوٹے تھے. جی. ایسے عالم میں جب کہ وہ ایک بہترین تاجر تھے, مال و دولت اور ثروت کی انتہا درجہ ان کے ہاں فراوانی تھی, اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ ساری چیزوں کو ترک کر کے انہیں آقائے دو جہاں کے قدم پاک پہ وہ حاضر ہوئے اور وہ ایمان سے مشرف ہوئے. آپ کے یہی وجہ ہے کہ آپ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی, اور ایک وجہ تصدیق صدیق کہنے کی وجہ یہ بھی, ویسے تو آپ کا نام پاک جو ہے قبل اسلام آپ کو عبد کعبہ کہا جاتا تھا, عبد الکعبہ, یا بعض نے یہ کہا ہے کہ آپ کو عبد رب الکعبہ کے نام سے آپ مشہور تھے. آپ کے والد ماجد جو ہیں وہ یقیناً اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے, آپ تو بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام پاک عبد کعبہ کو بدل کر عبداللہ آپ کے نام رکھا. اور ویسے آپ کا جو لقب ہے وہ عتیق ہے. عتیق آپ آزاد ہیں جہنم سے, اور عتیق رہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ حد درجہ خوبصورت تھے, بہت وجیح تھے, اس لیے آپ کو عتیق کہتے تھے. اور ایک عتیق کہنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس قول کی تصدیق فرمائی بے چون چرا کہ جس میں مخالفین کو بڑا اعتراض تھا. بے شک. اس میں جو ایک تصدیق صدیق کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج مقدس سے لوٹے تو آپ نے یہ کہا کہ آج کی شب میں نے اپنے اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے, آسمانوں کا سفر کیا ہے, عجائب و غرائب ہم نے دیکھے ہیں, بیت المقدس کو ہم نے دیکھا ہے, اور بیت حرم سے بیت اللہ سے لے کر اور بیت المقدس تک کا ہم نے سفر کیا, پھر وہاں سے آسمانوں کا ہم نے سفر کیا. تو جب یہ بات حضور نے کفار مشرکین کو کہی تو انہوں نے بطور عناد اس کا انکار کیا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک پچھلے پہر میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائیں پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کریں. یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی کیف میں حضرت صدیق اکبر وہاں سے گزرے تو منافقین و مشرکین نے کہا تمہیں پتہ ہے کچھ کہ تمہارے پیغمبر نے دعویٰ کیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں انہوں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا اور پھر جو ہے وہ انہوں نے آسمانوں کا سفر کیا, بے حجاب اپنے اللہ کو دیکھا, تو تم اس بات کو مانتے ہو؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا کہ تمہیں یہ بات کس نے سنائی ہے؟ کہا تمہارے پیغمبر نے خود یہ بات کہی ہے. تو سرکار صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا نے یہ بات کہی ہے, اگر یہ بات تم نے ان کی زبان مبارک سے یہ سنی ہے تو بلا شبہ وہ سچ ہے, حق ہے, اس میں ایک ذرے کے برابر فرق نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ صادق الوعد الامین ہیں, وہ وہی کہتے ہیں جو سچ ہے. حق اور سچ کے علاوہ ان کی زبان مقدس سے کوئی اور بات نکلتی ہے. میں بغیر چون چرا کے اس بار پہ ایمان لاتا ہوں کہ معراج مقدس میں وہ بیت حرام سے مسجد اقصیٰ گئے پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا. اگر وہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات کہتے تو میں اسے تسلیم کرتا, اس لیے کہ ان کے زبان پہ حق کے علاوہ کچھ اور جاری نہیں ہوتا. تو اس واقع معراج کو تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. جی ایسے ہی جو ہے آپ کی عمر مبارک جو ہے بوقت قبول اسلام جو تھی وہ تقریباً 37
سال کی تھی، 37 یا 38 سال آپ کی عمر پاک تھی جب آپ نے اسلام قبول فرمایا تھا. اور آپ کے فضائل میں بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی. یہ بہت بڑی بات، 17 نمازوں کی امامت آپ نے فرمائی، اور بڑی بات ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو حق نہیں گزرتا کہ ابو بکر موجود ہوں اور جماعت کوئی اور کرے. جی بالکل، یہ آقا نے فرمایا. اور فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کا احسان ہم نے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف جو جتنے ونڈوز ہیں، جو کھڑکیاں ہیں، جو روشن دان یہ بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے. تو یہ بات آپ دیکھیں. اور ہجرت نبوی کے مقدس رات تھی کہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، آباء و اجداد کو چھوڑ کر، اور اس سے پہلے کی زندگی ابھی آپ نے بھی تذکرہ کیا، غلاموں کو آزاد کرنا. بہت سارے ایسے غلام ہیں، بلال حبشی کو آپ نے انہوں نے آزاد کیا. تو ایک ایسا شخص جس کے پاس 40,000 درہم، اس زمانے کے لحاظ سے درہم 1000 جو ہے آج کے زمانے ملینز، اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں آپ. تو انہوں نے اپنی زندگی کے 35,000 درہم کے قریب صرف غلاموں کے خرچ پر اور اسلام کے دفاع میں خرچ کیا آپ نے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور خود بھی جب آپ اسلام قبول فرمایا آپ نے تو آپ پر بہت تشدد ہوئے، آپ پر بھی آپ کے قبائل کے لوگوں نے بڑی اذیتیں توڑی، مشقتیں ڈھائیں. آپ بہت بڑے تاجر تھے، بے پناہ سرمایہ تھا، مگر آپ نے ساری سرمایہ کی ساری طاقت کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آپ نے خرچ کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہجرت کی وہ رات، ہجرت کی کیسی رات تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو بلایا، کہا میرے بستر پہ تم سو جاؤ. اور آج ہم حضرت مدینہ کی رات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہجرت کیے جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں حضرت علی کرم ہجرت کے اس سفر میں بغیر حضرت علی کے اس تذکرے کے ہجرت کا یہ سفر جو ہے، ہجرت کی اس رات کی عظمت جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکتی. جب بھی ہجرت نبوی کا تذکرہ آئے گا تو حضرت علی کا تذکرہ ضرور آئے گا. آج ان کے ایمان و عمل کی معراج کی رات تھی. استقامت فی الدین کا عالم یہ تھا حضرت علی کا، اور نبی پر اعتقاد، بھروسہ. جس بندے کو یہ پتا ہو کہ باہر تلواریں بے نیام ہیں اور یہ رات قطع نبوت کی رات ہے، باہر دشمن جو ہے بے نیام تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور جب حضور تشریف لے جائیں گے باہر تو ان پہ حملہ ہوں گی، یہ قوم ان پہ حملہ آور ہوگی. یہ سب کچھ جانتے ہوئے، ایسا نہیں کہ یہ بات انہیں خبر نہ تھی، اور خدا کے رسول نے انہیں جو امانتیں تھی کہ اہل مکہ کی امانتیں سے دے کر تم بھی مدینے آ جانا. اب اندازہ کریں دو باتیں ہیں کہ اہل مکہ جو مخالف تھے حضور کے، جو انہیں اس کے باوجود انہیں صادق الوعد الامین مانتے تھے، مخالف تھے، مذہب کے مخالف تھے، لیکن یہ بات جانتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولتے، کس بیانی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، بے وفائی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہے نا. جی بالکل. تو یہ تمام، یعنی کہ دشمن تو وہ ہے نا، اور کہ دشمن ہونے کے باوجود حقانیت اور سچائی تو یہ ہے کہ دشمن تمام تر مخالفت کے باوجود آپ کی عظمت کی گواہی دے. یہی ہے نا، آپ کے فضل و کمال کی گواہی دے. دشمن کو بھی یہ اعتراف تھا کہ اللہ کے رسول ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ انسان کے اخلاقیات کا ایک بہت بڑا معیار ہے، اور آج بھی بالکل ایسے ہی کہ امانتوں میں خیانت نہ ہو. آج دیکھیے کہ ہمارے بینکوں میں، اسلامی ملکوں کے بینکوں میں ملین روپیز یا پاؤنڈ یا ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ آٹومیٹک وہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا. پھر اس زکوٰۃ کے پیسوں کی تقسیم کہاں ہوتی ہے؟ تو کتنی بڑی خیانت ہے اسلامی ملکوں میں. اگر یہ زکوٰۃ کے پیسوں کی تقسیم اگر اسلامی ممالک، سو کال اسلامی ممالک، اگر وہ صحیح طریقے سے کریں تو آج ہمارے ملکوں میں کوئی بھوکا نہ رہے، بالکل ایسے کوئی فاقہ کش نہ ہو. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہجرت کی مقدس رات حضرت علی کو حضور نے فرمایا بستر پہ سو جاؤ، آپ سو گئے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ رات مجھے ایسی نیند آئی، اتنی بے خبر نیند آئی کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر میں بے خوف ہو کر بے خبر گہری نیند میں کبھی نہیں سویا تھا. اور حضور باہر تشریف لائے. بالکل وہی بات جیسے غزوہ بدر میں آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جب غزوہ بدر میں سرکار اترے میدان میں تو آپ نے اپنے ہاتھ مٹھیوں میں کنکری لی اور اسے کفار مشرکین میں پھینکا. یہی وہ رات تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ وہ رات اللہ کے رسول جب باہر نکلے اور اس طرح نکلے کفار و مشرکین سامنے تھے موجود مگر سرکار نظر نہیں آئے. یہاں دو باتیں اہل معرفت نے یہ بات لکھی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنی کتاب فوائد و فوائد میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. داتا صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس رات اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم نوری سے نکلے باہر. ایک جسم خاکی ہے، ایک جسم نوری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم نوری کے ساتھ نکلے اور یہ کفار و مشرکین کو نظر نہیں آئے.
کہ آنکھ دیکھتی رہی مگر وہ نظر نہیں آئے. تو اب اس سفر میں جو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سرکار کے ساتھ چلے، تمام قبائل کو چھوڑ کر، رشتہ داریوں کو چھوڑ کر، بھائی ترک وطن کرنا ہجرت آسان کام نہیں ہو. ہم آپ سب مہاجر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑنے کے بعد کس قدر دقتیں درپیش ہوتی ہیں. ہم اپنے وطن کو نہیں بھولتے، ان کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں. مگر یہاں تو یہ تھا کہ بہت ساری کٹھنائیاں سامنے تھی. ابھی ان بڑے بڑے عمرا سے، شرفا سے، اور برادری کا زوم رکھنے والے ارباب اقتدار سے، اور اس سو کال مکن جو لوگ تھے اہل مکہ سے، جنہیں اپنی برادری پر، اپنے علاقے پہ، اپنے اقتدار پر بڑا غرور تھا. اب ان سے فائٹ بھی کرنا تھا، ان سے لڑنا بھی تھا، ان کے غرور کو خاک میں ملانا تھا، ان کے اقتدار کے تخت و تاج کو اپنے پاؤں تلے روننا بھی تھا. ابھی انہیں ان سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹان بھی بنانا تھا. ابھی انہیں ان اندھیری رات کے مسافروں کے لیے ان کے راستے کر پتھر کو چراغ راہ بھی بنانا تھا. ابھی تو اسلام کے کاروان حیات کی عروج و کمال کی بات ہونے والی تھی. ابھی تو اسلام کی عظمت پوری دنیا پہ چھانے والی تھی. سفر ہجرت جو ہے وہ صرف ایک معمولی سفر نہیں، اس کی بنیاد میں تمام حوالے موجود ہیں. مسلمانوں کی عظمت، شوکت، اقتدار، فتح و کامرانی، اور یہ صرف اس لیے کہ جذبہ حب رسول کا ثمرہ تھا. بے شک اللہ نے صحابہ کرام کے قدموں میں ساری شوکت اقتدار کو اور آسمان کی رفعت و بلندی کو ان کے قدموں میں ڈال کر، قیصر و کسریٰ کے تاج کو قدموں میں ڈال کر اس لیے ڈالا تھا کہ رسول اللہ کے وفادار تھے. اور ایک اور کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری کائنات اس کے قدموں میں جھک جایا کرتی ہے. بے شک بہت زبردست. جی تو مقدس رات میں اب دیکھیے کہ وہ غار ثور کا واقعہ ہے نا، کمال کا واقعہ. کمال. قرآن پاک ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. پھر فرمایا قرآن پاک ثانی اثنین اذ هُمَا فِی الْغَارِ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب آپ غور فرمائیے، ثانی اذ هُمَا فِی الْغَارِ اذ یقول لصاحبہ. قرآن عظیم نے اس آیت کریمہ میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو صاحب کہہ کے مخاطب کیا. اذ یقول لصاحبہ. اب کیا شک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ معاذ اللہ کسی بنیاد پہ مخالفت کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن عظیم میں صاحب کہا ہے، جن کی صحابیت خدا کی بارگاہ میں، اور صرف صحابیت کو آپ لے تو وفات کیشی بھی ہے، محبت بھی ہے، ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے. اور قرآن عظیم میں متقون بھی کہا ہے، اور متقون میں متقی اول صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ افضل ہیں. بے شک اس میں کچھ شک. تمام صحابہ کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے. بے شک تمام صحابہ کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، مگر افضلیت جو ہے وہ صرف اور صرف سرکار صدیق اکبر کو حاصل ہے. تمام صحابہ باعث فضیلت ہیں، مگر افضلیت اور ہے، فضیلت اور ہے. افضلیت صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے. جس طرح وہی ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے نا کہ میں نے تمام صحابہ کا جو ان کو ریوارڈ ملنا تھا میں نے اپنی طرف سے ان کو دنیا میں دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کا میں ریوارڈ جو ہے میں نہیں دے پایا، وہ اللہ ہی نے، اللہ دے گا. اس سے زیادہ اور کیا. اور انہوں نے فرمایا کہ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں، ہے نا، باب الزکات بھی ہے، باب الصلاۃ بھی ہے، باب الریان بھی ہے، باب الحج بھی ہے. لیکن میری امت کا ایک فرد ایسا ہے جس کو ہر دروازے بلائیں گے، اور وہ کون ہے؟ صدیق اکبر. بالکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوصاف و خصائل کی جو ہے وہ 280 درجات ہیں، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف و فضائل کے 370 درجات ہیں. 370 درجات ہیں. اور میرے ابو بکر کا یہ عالم ہے کہ ابو بکر ہر درجے میں ممتاز ہیں. یہ بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ان کا درجہ تو صحابہ مانتے ہیں. آپ کو بہتر پتہ ہے حضرت عمر فاروق اکثر تذکرہ کرتے تھے کہ ابو بکر آپ مجھے وہ غار ثور والی وہ رات ان کی نیکیاں مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو. سبحان اللہ. اس سے زیادہ تو آپ دیکھیے کہ ایک فضائل کی بات آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار کھلی فضا تھی آسمان کی، ستارے چمک رہے تھے آسمان میں، تو حضرت عائشہ ہماری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آسمان کی فضا پر جو ستارے چمک رہے ہیں، آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ ہے نا، ناقابل شمار. ان کی کسی کی نیکیاں اس کے برابر ہیں. دل میں یہ تھا کہ شاید حضور میرے ابا حضور کے حوالے سے کچھ کہیں. ظاہر ہے کہ انہیں ابا حضور کی جو قربت اور نسبت جو سرکار سے تھی وعدہ وفا میں پتا تھا، گھر کے بچوں کو پتا ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں ہماری امت کا ایک فرد ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ عمر ہے. عمر ہے.
اب آپ یہاں پہ ان دونوں کو ملائیں آپس میں کہ حضرت عمر کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں، اور آج کی سائنس کہتی ہے گلیکسیز آف گلیکسیز، یعنی گلیکسیز ہے، یہ نہیں ہے صرف ہم جو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں، وہ سارے ستارے جو ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے وہ رات کی نیکیاں دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا حضور، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکی کے برابر، اب اندازہ فرمائیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس نیکی سے مراد جو ہے غار ثور ہو، بہت ممکن ہے اس نیکی سے مراد سفر ہجرت کی دقتیں ہوں، جی بالکل، بہت ممکن ہے اس نیکی سے مراد اب کس کس کا شمار کیا جائے۔ بالکل، ہم تو صرف واقعات کی روشنی میں اپنی اشر فکر کو دوڑا سکتے ہیں، اشارات ہو سکتے ہیں، قیاسات لگائے جا سکتے ہیں، مگر یقین تو خدا جانے، اس کا رسول جانے، یا صدیق جانے یا آقا جانے، یا غلام جانے یا آقا جانے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ وہ جو ساتھ تھا حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول کا، وہ اتنی جگہوں پہ نمایاں ہے کہ اس کا ایگزامپل کسی اور کی اتنی ملتی نہیں۔ اب یہاں پہ غار ثور ہی جا رہے تھے جب رات کو، تو کبھی آگے چلتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جب میں آگے چلتا ہوں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہیں اس طرف سے نہ حملہ کر دے، میں اس طرف چلا جاتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کس طرح کا آپس میں ایک عشق اور محبت ہے۔ تو وہ جو غار ثور میں اب عالم یہ تھا کہ دشمن جو ہیں، وہ دشمن جو ہے بالکل جس غار میں دشمن کو پتہ چل گیا تھا کیا کیفیت ہے، مگر وہاں مکڑی نے جال بھی بن دیا، کبوتر نے انڈا بھی دے دیا، اور جب جس غار پہ آپ تشریف فرما تھے اس کے محاذ پہ جب یہ پہنچے، کفار مشرکین کے پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی ڈھونڈتے ہوئے، تو یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوتی، تسکین قلب و جگر کے لیے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جو حضور نے فرمایا نا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے عینہ ہی وہی منسوخ قرآن پاک کی آیت بن کے نازل ہوتی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کل بھی اللہ ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک۔ تو اب جب اس واقعے کو آپ نے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر مشقت، اور پھر وہ غار ثور میں جو ہے مختلف جو ہے وہ سوراخ تھے، آپ نے ہر سوراخ کو اپنے کپڑے کو چادر، اپنے ریدا کو آپ نے پھاڑی اور پھاڑ کر ہر سوراخ کو آپ نے بھرا، اس کے بعد ایک سوراخ رہ گیا تھا تو آپ نے اپنے انگوٹھے اس میں لگا دیے، اور اسی میں جو ہے وہ ایڑی لگا دیا آپ نے، اور اسی میں جو ہے سانپ اژدہا تھا اور اسی نے ڈسا آپ کو، اس کے زہر سے وہ کہا جاتا ہے پھر بھی ہلے نہیں، تکلیف برداشت کی، بلکہ اس اتنی تکلیف زیادہ ہو گئی تھی، آنسو نکل آئے تھے، تو وہ آنسو جب گرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تو تب آپ بیدار ہوئے، تو پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ تو پھر آپ نے بتایا لگتا ہے مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، پھر آپ نے لعاب دہن لگایا اور شفا یابی اللہ نے عطا فرمائی۔ تو یہ جو ہے عشق و عرفان کی یہ جانثاری جو ہے وہ کسی اور کو میسر نہیں آئی، بڑی قربانی رضی اللہ عنہ۔ اور آپ جب ہجرت فرمائی تو جب مدینہ طیبہ آپ پہنچے تو ظاہر ہے کہ ایک وسیع میدان آپ نے دیکھا، اور جب وسیع میدان دیکھا تو معلوم کیا حضور نے کہ یہ کس کا یہ وسیع میدان ہے، تو بتایا گیا کہ 2 یتیم بچے ہیں، یہ ان کی یہ زمین ہے، تو انہیں بلایا گیا، انہیں کہا گیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے زمین کی ہمیں ضرورت ہے، تو ان 2 بچوں نے کہا گیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان آپ کے قدموں پہ اسے لے لیے، ویسے ہی ہم دیتے ہیں، تو حضور فرمایا یتیم بچوں کا مال ہم ویسے نہیں لیتے، ہم ویسے نہیں لیتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور حکم دیا، اور آپ نے جو ہے اپنے جیب خاص سے اسے خریدا اور پھر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ آج جہاں مسجد نبوی ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، اور جتنی آج تک عبادت ہوتی اور قیامت تک ہوتی رہے گی اس کا ثواب حضرت، آج جہاں جو زمین ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، آج جہاں ریاض الجنہ ہے صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں وحی الہی نازل ہوتی تھی صدیق اکبر کی زمین ہے، جہاں جبریل تشریف لاتے تھے، جہاں باب جبریل ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، جو ریاض الجنہ ہے وہ صدیق کی زمین ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے وہ صدیق کی زمین ہے، جہاں مؤذن اذان دیتے ہیں وہ صدیق کی زمین ہے، جو اصحاب صفہ ہے صدیق کی زمین ہے، جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں وہ صدیق کی زمین ہے، اور جہاں روضہ رسول جہاں سرکار تشریف فرمائیں وہ صدیق اکبر کی زمین، اور وہ زمین جس کا پتھر حضور کے جسم ناز سے لگا ہوا ہے، اور عرفا نے فقہاء نے بات لکھی کہ وہ پتھر عرش اعظم سے افضل ہے
جو پتھر جس میں ناز مصطفیٰ سے وابستہ ہے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے، بے شک جہاں قیامت کی صبح تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی جس محراب منبر سے، اور جس زمین پر 70,000 ملائکہ صبح اور شام نازل ہوتے رہیں گے وہ صدیق اکبر کی زمین ہے. کتنی بڑی اور قیامت کی صبح تک اہل ایمان و عقیدت اور اللہ اس کے فرشتوں کا سلام صدیق اکبر کی بارگاہیں پہنچتا رہے گا بے شک نبی کے توسط سے. بے شک بے شک. اور آپ دیکھیے قربت رسولی کا کتنا خوبصورت صلہ ہے عمر بھائی، کہ کل جب حضور آواز دیتے کہ ابو بکر تم کہاں ہو، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے. بے شک. اور آج ان کی قربتوں نے کتنا ممتاز کر رکھا ہے آپ کو کہ آج بھی حضور آواز دے کہ ابو بکر تم کہاں ہو، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر حضرت ابو بکر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں. اور کل میدان قیامت میں پہلے حضور اٹھیں گے، پھر حضرت ابو بکر اٹھیں گے، بے شک. پھر عمر فاروق اٹھیں گے، بے شک. پھر اہل بقی اٹھیں گے. کیا مقدر ہے آپ کیا کا، بات. یعنی سرکار کی قربتوں میں سونا اور وہ تمام جنتوں کے انوار اللہ نے سمیٹ رکھے ان کے قدموں میں. بے شک. اب کیا کہنا، بے شک. اس سے بڑی حیات ظاہری اور باطنی میں جو اعزاز سرکار کے صدقے میسر آ سکتا ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اور جتنے قیامت کی صبح تک جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ اپنا سلام پیش کرتے ہیں تو سرکار ابو صدیق کی بارگاہ میں اور عمر فاروق کی بھی بارگاہ میں سلام پیش کیے بے جاتے ہیں. شک. بے شک. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بہت ہی کمال کا، اور یہ واقعہ اتنا مطلب ہے، یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے اور اس کے اندر ایک تکلیف نہیں ہے، بے شمار تکالیف ہیں. بلکہ آپ کے علم میں آپ تو وہاں گئے ہوں گے کہ یہ جو غار ثور ہے بالکل مخالف سمت میں ہے، اور مدینہ جو ہے وہ دوسری سمت میں ہے. صرف ان کے، اور یہ ابو جہل اس نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا تھا. اور وہ سراقہ والا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہے. اور دیکھیے جب سراقہ وہاں سے گزر رہے تھے تو زمین میں حکم دیا حضور نے. دیکھیے یہاں عقیدے کی بات یہ ہے کہ واقع رحمت للعالمین ہے. جو شب کو کہہ دیا دن ہے نا تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. واقع دو جہاں کہ جن کے اشارے ابرو پر چاند اپنا کلیجہ چاک کر دے، ڈوبا وہ سورج پلٹ آئے، اور درخت اپنی جڑ کو اکھاڑ کے ان کے قدموں میں آ پڑے، جانور جن سے کلام کریں، یہ بات ہے. تو اب اگر وہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ زمین خذ، اسے پکڑ لو، سراقہ کے گھوڑے کے دونوں پاؤں جو ہیں زمین میں دھس گئے. پھر آؤ لگے کرنے کے میں معافی چاہتا ہوں، ہاں میں اسلام قبول کرتا ہوں، ہاں معذرت چاہتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، ہم لوٹ جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اور آگے بڑھے، پھر انہوں نے دوبارہ کمندیں پھینکی، پھر زمین نے پکڑ لیا. تیسری بار پھر ایسا کیا تو حضور نے فرمایا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ بات مستقبل کا دیکھنے والا کہہ سکتا ہے، یہ بات غیب داں پیغمبر کہہ سکتا ہے، یہ بات تسخیر کائنات کا چشمہ سیار ہی کہہ سکتا ہے، یہ بات اللہ کا رسول ہی کہہ سکتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا. بالکل اس میں کوئی یعنی کہ جو کیسر و کسریٰ کے فتوحات اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملاحظہ فرما رہے تھے. بشارت مصطفی کا کی یہ عملی تعبیر ہے کیسر و کسریٰ کی فتح یابی. اور صحابہ کرام نے سرکار فاروق اعظم کے دور میں جس عظیمت و استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس دور کے دو بڑے سپر پاورز تھے قدموں میں ڈال دیا، ان کے تخت و تاج کو رون دیا، اس کی بنیادی وجہ تھی کہ عقائد و جہاں بشارت دی ہے. کتنی بڑی بات تھی. اور یہ کفار و مشرکین مذاق اڑاتے تھے. عجب بات ہے، کھانے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، ایک کھجوروں پہ گزارا کرتے ہو، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اور دو سپر پاورز کو تم چیلنج کر رہے ہو. عجب بات تھی. لیکن بات وہی ہے کہ جو مصطفیٰ پیاری کی زبان مقدس سے جو بات نکل جاتی ہے آفاق و انفس کو، اور اسے احترام کرنا ہی پڑتا ہے. بے شک. اور جب یہ سارا معاملہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو پھر آپ نے وہ 2 کنگن منگوائے، سراقہ کو بلایا اور وہاں پہ پہنائے. ایک بطور بھی اس میں جو دلچسپ ہے کہ حضرت سراقہ ظاہر ہے کہ بہت معمر ہو گئے تھے، عمر دراز ہو گئے تھے، اسلام تو خلے آئے تھے، معمر ہو گئے تھے. تو کبھی انہیں آخری ہچکی آتی تو لوگ کہتے کہ اب آپ رخصت ہونے والے ہیں، اب آپ چلے جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا. تو سراقہ کہتے نہیں، ابھی حضور کی بشارت مکمل ہونے والی، جب تک کہ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں نہ پہن لوں، بے شک اس وقت تک جو ہے میری موت نہیں آئے گی. بے شک پیغمبر نے فرمایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ نے کہا تھا کہ جاؤ انہیں پکڑ کے لے آؤ تو ہم تمہیں سونے میں تول دیں گے اور جواہرات میں تول دیں گے. یہ بات تھی نا. اور 100 اونٹ کا بھی بالکل، ہاں جواہرات بھی تول. تو حضور نے فرمایا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کا کسریٰ کنگن دیکھ رہا ہوں.
یہ دل کی کیفیات کا جاننا، یہ نبی جو ہوتا ہے احوال دل سے باخبر ہوتا ہے. النبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والے. جی بالکل ایسا ہی. تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہجرت ہے، واقعہ سفر میں مدینہ طیبہ کی حاضری ہے اور مسجد نبی شریف کی زمین کی خرید ہے، یہ نہایت ہی یہ وہ باتیں ہیں جسے آپ بیان کریں اور ہر قدم قدم پر جو ہے عشق و عرفان کا پھوٹتا ہوا چشمہ، جی جی بہتی ہوئی لہریں اور اعتقاد کی جنت کا آپ کو اندازہ ہوگا. اور بلا شبہ یہ تمام چیزیں صحابہ کرام کو اس لیے حاصل تھیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز سے ان کے دل وابستہ تھے. بے شک. اور یہ صدقہ خیرات دیکھیں ان کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لائف میں جو کچھ کمایا تھا، بلکہ یہ جب غلام آزاد کر رہے تھے تو ان کے والد صاحب جو تھے ابو قحافہ، انہوں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ابو بکر تم غریب لوگوں کو چھڑواتے ہو، غلاموں کو، تم طاقتور جو لوگ ہیں انہیں چھڑواؤ یا انہیں آپ، تاکہ تمہارا جو کل کو بازو بنے. تو آپ نے فرمایا تھا میں کسی غرض سے نہیں چھڑواتا، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں. پھر ایک دولت مند تاجر تھے، یہ نہیں ہے کپڑے کا کام کرتے تھے، اور مدینہ میں بھی بعد میں بھی کپڑے کا کام انہوں نے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے سارے کا سارا جو ہے اپنا مال و متاع تھا وہ اللہ کے رسول کے سامنے لا کے اور اسلام کی خدمت کے لیے. اور اسی حوالے سے ایک بات اور ایڈ کروں میں، غزوہ تبوک کے موقع سے ظاہر کہ جو اسے غزوہ ذبیل اسرا بھی کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک کو، یعنی کہ ایک ایسا غزوہ اس میں تنگی تھی، اسرت تھی. جی جی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب اسرت اور تنگی آتی ہے تو لوگ شکوہ کرتے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جب اسرت و تنگی ہم ان پہ مسلط کرتے ہیں تو شکوہ کرتے ہیں. مطلب لیکن وہ زمانے ماضی کے اچھائیوں کو، عشرتوں کو، عیش کوشی کو، راحتوں کا تذکرہ نہیں کرتے. انسان کی فطرت ہے. جی بالکل. مگر صحابہ کرام کا کیا عزم تھا، حوصلہ تھا، اور کس قدر یہ عظیمت تھی ان کی زندگیوں میں کہ غزوہ تبوک کے موقع سے خود مطلب گزر بسر کا سامان نہیں تھا. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے تو لے آؤ. ہر صحابی اپنی حیثیت مقدار کے مطابق وہ گیا اپنے گھر سے لے کر آیا. تو خدا کے رسول نے ہر صحابی سے پوچھا تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو ہر صحابی نے کہا یا رسول اللہ. حضرت عمر نے کہا کچھ لایا ہوں، کچھ چھوڑ آیا ہوں بچوں کے لیے. حضرت عثمان غنی نے کہا کچھ لایا ہوں، کوئی بچوں لیے چھوڑ آیا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کچھ لے آیا ہوں، کچھ حسنین کے لیے چھوڑ آیا ہے. ہر صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ لایا ہوں، کچھ چھوڑ آیا ہوں گھر بچوں کے لیے. مگر جب حضرت صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا میں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو خدا کے رسول نے پوچھا گھر بھی کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے گھر میں اپنے اللہ کو چھوڑا ہے اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے جسم و جان کے مالک، ہمارے بچوں کو لک آفٹر کرنے والے، ہمارے خیر خواہ اور مستقبل کے آنے والے خطرات سے حفاظت کرنے والے، فاقہ کشی ہو یا اس طرح کی سرمستیاں ہوں، ہر مرحلے حیات میں کامیابی عطا کرنے والی ذات خدا کی ہے اور اس کے رسول کی، اسی پہ اعتماد و بھروسہ ہے. ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ہم نے اپنے گھر میں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ہم نے اپنے گھر میں اپنے اللہ کو چھوڑا ہے اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ مومنین کے گھر کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اس کے رسول کرتے ہیں. اسی کیف میں جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. اسی کیف میں سدرۃ المنتہا کی چہکتی ہوئی بلبل بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لاتے ہیں جبریل امین. جی جی. اور کہا یا رسول اللہ اب اس کیف میں، اس عالم فقر میں اپنے صاحب ابو بکر سے پوچھیں آپ کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہیں. تو جب صدیق حضرت پہلی جگہ اللہ اور جبریل کا سلام پیش کیا ابو بکر کو، اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ ابو بکر یہ بتاؤ، جبریل یہ پوچھتے، اللہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم اس کیف میں راضی ہو؟ تو جب یہ پوچھا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ ہم تمہارا خدا تم سے یہ پوچھتا ہے کہ اس کیف میں بھی تم راضی ہو، اس حالت فقر میں بھی تم راضی ہو، تو یہ کہتے ہوئے جب حضور نے پوچھا تو ابو بکر وجد میں آ گئے اور کہا انا عن رب رادن، انا عن رب رادن، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. کیا کیفیت رہی ہوگی آپ اندازہ کریں کہ سب کچھ رسول اللہ کے قدموں میں ڈال کر اب کہتے ہیں میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں بھی اپنے اللہ سے راضی ہوں. یعنی کہ تمام جذبہ اظہار کی انتہا ہے یہ.
کہ ساری متاع حیات کو نبی کے قدموں پر اسلام کے استحکام کے ڈال دیا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں میں اپنے رب سے راضی ہوں. اور یہ مثال اور نہیں ملتی، بلکہ اسی غزوہ تبوک میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامان سارا لے کے آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آدھا سامان جو ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، آدھا سامان لے آتا ہوں، تو ذہن میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج جو ہے میں سبقت لے جاؤں گا. لیکن جب وہاں بھی صورتحال دیکھی تو کہتے ہیں نہیں. پھر وہ یہ انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر پہ کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا مقام ہے کہ حضرت عمر بھی اس حوالے سے مطلب ہے کہ عباس سے کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کا وہ ہوتا ہے رش کرنا، جسے آپ کہتے ہیں رش کرنا، اور نیکیاں ان کی ہیں. اچھا ان کی جو سادگی ہے اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی انہوں نے زندگی کے کام، بلکہ ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک گھر کے کچھ بکریاں تھیں تو ان کے وہ دودھ جو ہے وہ دوتے تھے. خلیفہ بننے کے بعد وہ جو خاتون تھی ایک بلکہ بچی تھی تو کہتی کہ یا حضرت اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو آپ ہمارا کام چھوڑ دیں گے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اب بھی میں وہی کام کروں گا جو پہلے کرتا آیا ہوں. آپ اب اندازہ کریں کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے کام بھی کرتا رہا اس طرح. کتنی عظیم مرتبت ہے کہ جب سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ میں آپ نے قربان کر دیا تو جبریل تشریف لائے، کہا آپ کے رب نے آپ کے ابو بکر پہ، آپ کے صدیق پہ سلام بھیجا ہے. وہ خدا جس پہ خود سلامتی بھیجے. قرآن عظیم کی آیت کریمہ سورۃ الحدید کی ہے اسی حوالے سے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم نے کہا ہر کوئی برابر نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے مد مقابل جس نے قبل فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، اللہ کی راہ میں پیش کیا، اور پھر جو ہے اللہ کی راہ میں قتال کیا. اور یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے قبل فتح مکہ آپ نے سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ میں نظر پیش کر دی، اور پھر جانثاری کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام غزوات جہاں آپ کی شرکت ضروری تھی آپ حاضر ہوئے. اس میں کوئی بالکل. اور صحابہ کا جو باقی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بیان کیا جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا سب سے زیادہ جو ہے آپ کی نظر میں جو شجاعت والا ہے وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی آپ کے علاوہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے نظر میں وہ ابو بکر ہے. اور پھر کہا کہ اس کے کئی واقعات میری نظر میں ہیں. ایک دفعہ ایک غزوے میں ہم ایک خیمہ لگا رہے تھے اور یہ طے ہو رہا تھا کہ اب خیمے کے بعد اللہ کے رسول جب یہاں قیام کریں گے تو وہ کون ہوگا جو حفاظت کرے گا. تو اب یہ طے نہیں ہوا تھا تو دیکھا تھا حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ تلوار لے کے پہلے آ گئے، اور اس کے بعد کئی حملہ آور کافر ہوئے لیکن ہر ایک کا مقابلہ کیا. اسی طرح 2-3 جگہوں پہ پھر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک اللہ کے رسول کے اوپر کچھ لوگ حملہ آور ہو چکے تھے اور پوری طرح انہوں نے جکڑا ہوا تھا، تو وہاں واحد جو ہے وہ صحابی اس وقت گئے تھے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ چھڑایا اور دھکیلا. تو پھر انہوں نے بڑا ایک تاریخی جو ہے وہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا فرعون کے دور میں اگر کسی مومن کی پوری زندگی بھی سامنے ہو اور ابو بکر کا ایک لمحہ جو زندگی کا ہے وہ بھاری ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے. کرم اللہ الکریم. تو یہ آپ کا وقار، پھر آپ کی خدمات کا آپ احاطہ چند لمحوں میں نہیں کر سکتے. قرآن عظیم کی 20 سے زائد آیت کریمہ جو ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ قرآن پاک کی آیت وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ حضرت صدیق اکبر کے ایک ہی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ وہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متقی و پرہیزگار ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ اپنی تقوی و طہارت کی انتہاؤں پر ہے، اور انہوں نے اپنا سارے مال حیات متاع زندگی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. بے شک. تو یہ وہ لوگ ہیں اور جو متقی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال جو ہے اس لیے دیتے تھے تاکہ دشمنوں کی گلو خلاصی، تاکہ غلاموں کی گلو خلاصی کے لیے قرآن پاک نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. بے شک بے شک. تو اس طرح آپ کے کار وقت تو نہیں ہے اب چونکہ بہت کم، تقریباً 8 منٹ اور رہ گیا ہے. اس میں جو اہم بات ہے آپ دیکھیں ان کی زندگی پاک کا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے رخصت کے بعد جب آقا انتقال فرما گئے تو ایسے میں آپ مسجد خلافت پہ تشریف رکھیں، اور آپ جو ہیں 2 سال 2 ماہ کے آس پاس جو ہے آپ کی خلافت کا جو دور ہوتا ہے وہ اس طرح آپ کی مدت خلافت کے بعد انہوں نے 2 سال 2 ماہ لکھا ہے، بعد 2 سال 8 ماہ 8 دن لکھا ہے. جو مشکات شریف کے حواشی پہ جو بات لکھا ہے کہ آپ کی مدت خلافت جو ہے وہ 2 سال 3 ماہ 6 دن لکھا ہے. ایک مقام پہ آپ کی مدت خلافت جو ہے 2 سال 3 مہینہ 8 دن لکھا ہوا ہے. بہرکیف جو بھی ہو، عرض یہ تھا کہ
اس مدت خلافت میں آپ نے جو کارنامے حیات انجام دیے وہ لشکر اسامہ کو دیکھیے آپ کہ سرکار کے وصال کے بعد چونکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر حیات ظاہری کے آخری لمحے میں لشکر اسامہ کو رومیوں کے مد مقابل جو شام کے سرحد پہ جو ہے جو مدینے پہ حملہ آور ہونے والے تھے ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے جو ہے بھیجا. یہ وہ تھے. تو اب بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ چونکہ ابھی نوجوان ہیں، عسکری فن عسکری سے اور فوجی معاملات سے اتنے زیادہ انہیں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہیں اور میدان جنگ کے بہت بڑے سپاہی نہیں ہیں، کیوں نہ انہیں بھیجا جائے اس جنگ کے لیے جو ان کے کمان ان کی قیادت ہو. حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، بڑے بڑے سب لوگ ہیں. اس موقع سے انہیں بھیجا جائے جو انہوں نے اس سے پہلے کمان سنبھال چکے ہیں. تو اس وقت صدقہ صدیق اکبر نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ یہ میری جرأت ایمانی کو گوارا نہیں ہے کہ جس لشکر کے کمان کو، جس لشکر کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسامہ کو سونپی ہے، میں اسے برخاست کر کسی اور کو متعین کروں. نگاہ نبوت نے انہیں انتخاب کیا ہے، وہ نگاہ نبوت کے منتخب تھے، ہماری جرأت نہیں کہ میں انہیں معزول کر سکوں. اور آپ نے دیکھا کہ بہر کیف جو بھی صورتحال بنی اور لشکر اسامہ کو آپ نے بھیجا اور وہ کامیاب ہوئے. بے شک. اور اس کے بلکہ خلافت میں کچھ ایسے فتنے، کچھ ایسے پرابلمز بھی آئے، ان کا بھی بڑا اچھا آپ اگر تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے کہ خاص طور پہ زکوٰۃ کے حوالے سے بعض گروہوں نے انکار کیا تھا. معنی زکوٰۃ انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ مگر اونٹ کی ایک نکیل بھی کسی کے ذمہ باقی رہتی ہے تو میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا، ان کے خلاف بھی جنگ کروں گا. اور پھر وہ مسلمہ بن کذاب کا جو ختم نبوت کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ اگر پھر یہ کہا کہ ہاں ایک بات اور کہ جب لشکر اسامہ کو آپ نے مسلمہ بن کذاب کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف آپ نے جنگ کی، تو کہا کہ ایسا ہے کہ اگر آپ فوری طور پر ان سے جنگ لڑیں گے تو ممکن یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں خالی ہو جائے گا اور یہاں دشمن جو ہے حملہ آور ہو جائیں گے. اب اس میں قد تاخیر کی جائے، مصلحتوں سے کام لیا جائے. تو آپ نے کہا نہیں، اگر مدینہ کے جنگل کے جانور ابو بکر کے رانوں کے گوشت بھی آ کر اگر لے جائیں گے اچک کر تو بھی میں مسلمہ کذاب پہ جنگ لڑوں گا. میں یعنی کہ کوئی بندہ بھی نہ رہے تو میں اکیلا بھی ہوں تو میں کافی ہوں، اور میں کسی لمحے میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ختم نبوت کے اس عظیم عمارت میں نقب زنی کی جائے. اور اسے انہوں نے شہید کیا، مروایا انہوں نے. اور بہت سے اور بھی لوگ تھے. ہاں جی ہاں، اور بھی تھے صحابہ کرام بھی، بلکہ بہت سارے شہید ہوئے تھے. اور یہ وہی وقت تھا جب بہت سارے حفاظ جو ہیں وہ تقریباً یہ سارے اس پورے دورانیے میں 1000 کے قریب جو ہیں وہ حفاظ بھی شہید ہو گئے جنگ موتا میں. تب جو ہے وہ قرآن پاک کو جنگ موتا میں تقریباً 70 حفاظ کے قریب شہید ہوئے. اور اس شہادت میں یا اس کا امکان تھا کہ حفاظ کرام جو اس قصر سے شہید ہوئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا جو ذخیرہ سینے محفوظ ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو اس کے بعد جو ہے پھر اسے مرتب فرمایا آپ نے قرآن عظیم کو. بہرکیف جہاں تک قرآن پاک کے تحفظ کا تعلق ہے، قرآن خود ارشاد فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے. بہرکیف یہ مسلمہ کذاب کو مارا جانا اور اس بدبخت کو فنا فی النار کرنا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور اس دور میں اس جگہ پہ جب ضرورت تھی ان لوگوں کو ساتھ میں لانے کی، تو اس وقت بھی کہا گیا جب دین آ گیا، جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو پھر اپنا بھی نہیں ہے. بالکل ختم نبوت جو ہے، اس پہ ختم نبوت ہمارے ایمان اعتقاد کا بنیادی حصہ ہے. کسی بھی چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اس کے بعد ختم نبوت کے اتنے دعوے دار ہیں، وہ کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے. اور سب جو ہیں وہ جہنم کے شعلوں کے حوالے کیے جائیں گے، اور بلکہ جہنم میں دہک رہے ہیں وہ اب بھی. اور کسی بھی حیثیت سے جو تعویل کرتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نہ ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ عطائی نبی ہوگا، نہ مجتہد نبی ہوگا، نہ مقلد نبی ہوگا، نہ کسبی نبی ہوگا. نبی صرف نبی ہوتا ہے، اور نبوت و رسالت کا دروازہ آقائے دو جہاں پہ بند ہو چکا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اب ان کے بعد نہ کوئی رسول جلوہ وخاتم النبیین بن کر آئے، ان کے بعد نہ کوئی رسول جل بغیر ہوگا اور نہ کوئی نبی جل بغیر ہوگا. تو ختم نبوت ہمارے ایمان کا، ہمارے اعتقاد کا بنیادی حصہ ہے. اور جن لوگوں نے اب تک ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان و مال قربان کی ہیں، رب قدیر کی رحمتیں ان کے قبر پاک پر قیامت کے صبح انشاءاللہ نازل ہوں گی. اور اس کے سرخیر اول
سرکار صدیق اکبر کی ذات گرامی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ہمارے پاس یہ محدود وقت ہے. ہم نے کوشش کی ہے لیکن میرا خیال ہے ہم آدھا بھی نہیں بات کر سکے، ہم ایک 1% بھی شاید بات نہیں کر سکے. ایک سوال جو ہے وہ آیا تھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں یا والدین میں کوئی بھی فوت ہو جائے تو کیا وہ نفل پڑھ کے ان کو وہ اس کا ثواب جو ہے وہ دے سکتی ہیں، بخش سکتی ہیں، بھیج سکتی ہیں؟ اگر وہ خاتون نماز پنجگانہ کا پابند ہیں، ان کی پابندی وہ کرتی ہیں، اگر کیونکہ نوافل کی اجابت کے لیے ضروری ہے کہ فرائض کی پابندی ہو، ہے نا، تو یقینی طور پہ نفل نماز پڑھ کے اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر سکتی ہے. ٹھیک، اور دعا بھی ویسے جو کرتے رہیں آپ. جی ہاں بالکل. جو آپ باقی اس وقت میرا حال ہمارا وہ جو اعتکاف والا ہم بات کل کر لیں یا ابھی کچھ کرنا ہے، کیونکہ کچھ یہ بھی تھا کہ اس حالت میں مسجدوں میں اعتکاف کی جو صورتحال ہے وہ شاید اتنا نہیں ہے، اگر اس میں بھی ہم تھوڑا سا آپ بتا سکیں. 1-2 منٹ اگر میں اسٹوڈیو سے اور اجازت لیں تو اس میں یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے اس کی بیسکلی 3 قسمیں ہیں. اعتکاف واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں جو کہ کسی منت کے حوالے سے ہو کہ اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے. تو ایک اعتکاف واجب ہے کسی منت کے مکمل ہونے کے بعد، اعتکاف واجب ہے، اس کے لیے روزہ شرط ہے. اور اعتکاف سنت موقدہ ہے. اعتکاف سنت موقدہ کیا ہے کہ 20ویں تاریخ رمضان کے سورج کے غروب ہوتے وقت بلفظ دیگر مغرب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کرنے والا موجود ہو، یا پھر جو خواتین اپنے گھروں میں کر رہی ہیں وہ اس گھر کے اس گوشے یا اس کمرے میں جسے آپ مسجد بیت کہتے ہیں، ہے نا، پریئر روم کہہ لیجیے، تو اس میں انہیں حاضر رہنا ہے مغرب سے پہلے، اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ نیت جو ہے وہ اعتکاف سنت موقدہ ہے رمضان پاک کے عشر اخیر میں، اس کے لیے بھی روزے کا ہونا شرط ہے. تو یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، اور یہ 10 روز سے کم کا نہیں ہوگا، جب بھی ہوگا 10 ڈیز کا ہی ہوگا، یا تو 30 کی تاریخ مکمل کر کے رمضان کی وہ باہر آ جائیں، یا پھر 29 کا چاند دیکھ کر اس اعتکاف سے باہر آ جائیں. اور اعتکاف کی تیسری قسم ہے وہ اعتکاف نفل ہے. اعتکاف نفل یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اس کے لیے چند گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ رمضان پاک کے 10 روز کا اعتکاف نہیں کرتے ہیں، تو رمضان کے عشر اخیر میں وہ 2 دن کا، 3 دن کا، بعض اوقات 1 دن کا بھی وہ کرتے ہیں، تو وہ اعتکاف نفل ہے، یعنی اس ثواب اس کو ملے گا. ہاں. اور یوں تو مسجد میں جب بھی آپ تشریف لے جائیں نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور کام سے آپ مسجد میں جائیں تو نویت سنت الاعتکاف، وہ چند گھنٹوں کے بھی کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں رہیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. جیسے کہ مسجدوں میں افطار وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، بعض اوقات جلسے وغیرہ ہوتے ہیں تو کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں ان شرکاء کے لیے جو افطار میں ہوں یا جلسے کے لیے، ان شرکاء کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اعتکاف کی نیت کریں، تو پھر مسجد میں کھانا پینا ان کے لیے جائز ہوگا. ٹھیک. اور دوسرا یہ پہلے والے سوال کے اوپر یہ تھا، ایک اور بھی سوال آیا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ ان کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو کیا ان کے وہ روزے رکھ سکتے ہیں سال کے باقی دنوں میں یا کچھ اس طرح کا؟ یہ روزہ تو خیر نہیں رکھ سکتے، روزہ تو خیر آپ روزہ بھی، نمازیں بھی اور اس طرح کی نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں. رہی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا انتقال ہو گیا والدین میں سے اور یہ پتہ ہے کہ انہوں نے فلاں سال کا روزہ چھوڑا تھا، تو ان مرحوم کی طرف سے فدیہ دے سکتے ہیں، روزے کا دے سکتے ہیں، اور نمازوں کا بھی اس طرح آپ نہیں کر سکتے. ہاں، نوافل پڑھ کے تو نوافل پڑھ کے آپ کا فرائض تو آپ کے اپنی، ہاں فرض نمازوں کے بعد دعا کر سکتے ہیں، نوافل کا ثواب جو ہے پہنچایا جا سکتا ہے. وہ دعا کی صورت میں بھی مطلب ہے دعا جس طرح ہم مانگتے ہیں، یا کہ ہے کہ 2 نفل جو ہیں یہ ایسے گنے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی لائف میں 2 نفل پڑھے تھے ماہ رمضان میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے کہ وہ اپنے نفل، وہ اپنی لائف، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اعمال و عبادت منقطع ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ ان کے لیے سارے ثواب کیے جائیں. یہ سارے ثواب کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، چاہے نوافل نماز پڑھ کر آپ خود اس کا ثواب، نماز تو نہیں پہنچتی نا، ثواب پہنچتا ہے. جی جی. تو نماز کا ثواب، عطیات کا ثواب، صدقات کا ثواب، صدقہ جاریہ کا ثواب، بلکہ کوئی بھی ایسا نیک کام جو اولاد کرتی ہے اس کا ثواب جو ہے والدین کو پہنچتا ہے. جی میرا خیال ہے آخر میں دعا کروا دیجیے اور اس کے بعد اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب قدیر اللہ، جو کچھ اس وقت ہم نے آج کی یہ شب سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام گرامی اور ان کی ذات پاک کے حوالے سے منعقد کی ہے، مولا حضور نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کے توسط سے مولا ان کی قبر پاک پر
سرکار صدیق اکبر کی قبر پاک پر رحمت و نور کی بارش فرما۔ اے اللہ ان کے احسانات کے توسط سے پورے ملت اسلامیہ کو زندگی، حوصلہ اور عظیمت عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو آقائے دو جہاں کے ساتھ وفاداری کی مولا، ان وفاداریوں کے راستوں پر، ان عشق و عرفان کے راستوں پر، اس صدق و صفا کے راستوں پر اے اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ پورے ملت اسلامیہ جس وقت انتشار زبوحالی کا شکار ہے، افلاس کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، بدنظمی کا شکار ہے، ایمان و عمل کے راہوں سے دور ہے، اے اللہ ہم سب کو فاتح بدر و حنین کا صدقہ عطا فرما، آمین۔ صدیق اکبر کا صدقہ عطا فرما، آمین۔ ان کے جذبہ عشق جانثاری کا صدقہ عطا فرما، حب رسولی کا صدقہ عطا فرما، آمین۔ ان کے وفا کیشی کا صدقہ عطا فرما، ان کی ہجرت، ان کی مسافرت، ان کی دعوت و عظیمت کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جہاں جہاں اہل ایمان و یقین پریشان ہیں مولا، ان کی پریشانیاں دور فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اس وائرس سے ہم سب کو نجات دے دے، آمین۔ آسمان کی بلندیوں سے اہل زمین کے لیے ٹھنڈی ہوا نازل فرما، آمین۔ قلب مستر کو اے اللہ سکینہ عطا فرما، آمین۔ دکھتی ہوئی رگوں پر تسکین کا مرہم عطا فرما۔ اے اللہ نبی آخر الزماں کے قدم ناز کے صدقے، رخ مصطفیٰ کے صدقے، جو ہم میں مرحومین ہیں اللہ ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، آمین۔ انہیں کرب کرب جنتیں عطا فرما۔ آمین۔ ہمارے بھائی طارق صاحب کے والدین کریمین کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، انہیں کرب کرب جنتیں عطا فرما۔ آمین۔ ہم سب کو ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ اور اسلام پہ موت عطا فرما۔ آمین۔ کچھ رہے کہ نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دیجئے جس سے کہ بندوں کا بھلا ہو۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت آپ سب سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔